بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، میری خواہش ہوگی کہ گفتگو کے آغاز پر آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے درمیان یہ جو گفتگو کا ربط و تعلق ہے یہ قائم اور برقرار رہ سکے۔ ناظرین، بھارت اور چین کے درمیان ایک بار پھر سب اچھا نہیں ہے۔ برکس کے اجلاس میں دونوں ممالک بظاہر تو کشیدگی سے عاری ماحول میں ملے اور چہروں پر مسکراہٹیں بھی تھیں۔ صدر زی اور بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کے درمیان مسکراہٹوں کے تبادلے بھی ہوئے اور مصافحہ بھی ہوا، لیکن ابھی اس اجلاس کی جو گونج ہے وہ فضاؤں میں موجود ہی تھی کہ ایک بار پھر دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کی خبریں آنے لگیں۔ اس بار یہ لداخ کا علاقہ نہیں تھا بلکہ یہ اروناچل پردیش کا توانگ سیکٹر تھا، جہاں چین کے 600 فوجی ڈنڈے لیے LAC کے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے ایک علامتی کارروائی کی۔ وہاں ان کی بھارت کی فوج کے ساتھ مڈ بھیڑ ہوئی، جس کی ویڈیوز اور تصویریں بھارت کی طرف سے ابھی تک منظر عام پر آئی ہیں، اور کیونکہ جو ویڈیو بنائی گئی ہے، جو تصویریں کھینچی گئی ہیں، وہ بھارت کے فوجیوں کے پیچھے سے، یعنی ان کی بیک جو سائیڈ ہے وہاں سے ساری عکس بندی کی گئی ہے۔ لیکن ابھی چین کی طرف سے اس حوالے سے تصاویر اور ویڈیوز آنا باقی ہیں۔ لامحالہ انہوں نے بھی اس کا اہتمام کیا ہوگا۔ یہ تصادم کچھ دیر جاری رہا 9 دسمبر کو، اور اس کے بعد پھر مڈ بھیڑ ہوئی، کوئی ڈنڈوں کا استعمال ہوا جس میں دونوں طرف سے فوجی زخمی ہوئے، اور اس کے بعد چین کے فوجیوں نے واپسی کی راہ لی اور وہ اپنی حدود میں چلے گئے۔ اور اس کے بعد دونوں ملکوں کے جو کمانڈر ہیں وہاں، ان کے درمیان فلیگ میٹنگ ہوئی اور معاملات کو ٹھنڈا کرنے اور فریز کرنے اور معمول پر لانے کی بات پر اتفاق کیا گیا۔ دونوں طرف سے کہا گیا کہ کنٹرول لائن، جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے، وہاں صورتحال مستحکم ہے۔ چین اور بھارت کے درمیان LAC جو ہے وہ تقریباً 400 کلومیٹر پر محیط ہے، اور یہ جہاں تصادم ہوا یہ پینگانگ جھیل اور جو باقی علاقے ہیں جہاں جون 2020 میں تصادم ہوا تھا، گلوان ویلی، یہ اس سے ہٹ کر ہے۔ وہ لداخ کے علاقے میں ہے اور جموں و کشمیر کی سرحدوں کے ساتھ اس کا تعلق بنتا ہے، لیکن یہ وہ علاقہ ہے تبت کا کہ جس پر چین اپنا روایتی کلیم رکھتا ہے، اور چین اسے ساؤتھ تبت کہتا ہے، اور بھارت نے اس کا نام بدل کر اس کی انڈینائزیشن کی جو ایک اپنی سی کوشش کی ہے، جس کے لیے بہت سے بھارت کے اندر بھی بہت سے ایسے مقامات، شہر اور تاریخی جو مقامات ہیں ان کے نام تبدیل کر کے بھی تاریخ کا دھارا موڑنے کی جس طرح ایک پلاننگ کی گئی ہے، اور کشمیر میں بھی تاریخ کے دھارے کو موڑنے کی ایک خواہش بڑی توانا اور مضبوط ہے اور مچل رہی ہے پوری طرح۔ اسی طرح اس علاقے کا نام بھارت نے اروناچل پردیش رکھا، یعنی نام بدلنے سے حقیقت کو تبدیل کرنے کی ایک کوشش ہوئی، لیکن چین نے اس علاقے پر اپنا کلیم ترک نہیں کیا۔ گزشتہ دہائی میں 2013 کے بعد اس علاقے میں اس وقت کشیدگی کا آغاز ہوا جب بھارت نے یہاں انفراسٹرکچر کی تیاری کا کام شروع کیا۔ چین نے اس علاقے میں بہترین انفراسٹرکچر اور بہترین بستیاں یہاں ماڈل قسم کی جو ہیں عالمی معیار کی وہ تعمیر کی ہیں، لیکن جب بھی بھارت نے اس علاقے میں انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کی کوشش کی یا کوئی تعمیرات کرنے کی کوشش کی تو چین نے اسے ہر ممکن طور پر روکنے کی کوشش کی،
اور 1962 کی جو جنگ ہے اس کے بعد پھر دونوں ملکوں کے درمیان کوئی تصادم نہیں ہوا، لیکن 90 کی دہائی میں دونوں ملکوں، ایک 70 کی دہائی میں ہوا، ایک 90 کی دہائی میں ہوا، دونوں ملکوں کے درمیان سرحدوں کے معاملات پر دو ایسے معاہدات ہوئے جن کا کوئی بہت زیادہ جو نتیجہ خیز تو نہیں تھے، لیکن ان معاہدات میں یہ عہد کیا گیا، یہ عزم کیا گیا کہ دونوں ملک ہتھیاروں کی لڑائی نہیں لڑیں گے۔ اس کے بعد سے دونوں ملک ڈنڈے لے کر، دونوں ملکوں کے فوجی ایک دوسرے پر پل پڑتے ہیں، ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ ڈنڈوں کی نوعیت زیادہ سے زیادہ خطرناک بھی ہو سکتی ہے کہ ان پہ تاریں بھی چڑھائی جاتی ہیں، کیلیں بھی ٹھونکی جاتی ہیں، لیکن بہرحال ڈنڈوں سے آگے بڑھنے کی وہ ابھی تک اب ان کے درمیان ان معاہدات کی وجہ سے کوئی روایت نہیں ہے۔ 2020 میں بھی جو خونریز قسم کا تصادم ہوا جس میں 20 بھارتی فوجی مارے گئے تھے اور ان کی ویڈیوز جاری کی گئی تھیں، ایک آہو بکا تھی، ایک چیخو پکار تھی بھارت کے فوجیوں کی طرف سے، اور وہ امن کی اور وہ زندگی کی بھیک مانگ رہے تھے، تو اس وقت بھی ڈنڈوں کے ذریعے ہی یہ ساری کارروائی کی گئی تھی یا پتھر لڑکا کر یہ کارروائی کی گئی تھی۔ لیکن اس بار بھی تقریباً وہی پیٹرن رہا کہ آتشی ہتھیاروں کے استعمال کی بجائے ڈنڈوں کا استعمال ہوا۔ یوں یہ ایک رشتہ ہوا زخم ہے جو معاملہ بھارت نے اور چین کے درمیان 2020 میں شروع ہوا تھا، وہ اونٹ ابھی تک کسی کروٹ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کی سنگینی بڑھتی جا رہی ہے لیکن اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی۔ ابھی تک اس پورے عرصے میں 15 دور مذاکرات کے ہو چکے ہیں جس میں دونوں طرف کے کمانڈر جو ہیں فوجی وہ مل بیٹھتے ہیں، لیکن ایک فوٹو سیشن کے بعد وہ جب اٹھتے ہیں تو ان کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں کوئی کاغذ نہیں ہوتا، ان کے پاس کوئی مشترکہ اعلامیہ نہیں ہوتا جاری کرنے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فریق ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر ڈٹے ہوئے ہیں اور چین جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، اپنے کلیم کو کمزور کرنے پہ تیار نہیں ہے۔ تو اس کشیدہ صورتحال میں سب تدبیریں جو 15 ادوار میں مذاکرات کے میں ہوئی ہیں وہ تقریباً ناکام ٹھہری ہیں، اور یہ 2020 کے بعد ہونے والا ایک سب سے بڑا تصادم ہے کہ جو اس لحاظ سے غیر معمولی ہے کہ اب یوں لگ رہا تھا کہ کشیدگی کا جو گراف ہے دونوں ملکوں کے درمیان وہ دھیرے دھیرے نیچے گر رہا ہے، وہ کم ہو رہا ہے، اور کیونکہ کچھ اپنی پوزیشنوں سے چین نے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا تھا اور پیچھے ہٹی بھی تھیں، لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ موسمی شدت تھی، یعنی برف باری اور موسم کی ایسی شدت تھی کہ جس میں سرد موسم میں گزارا کرنا ممکن نہیں تھا۔ یہ تو پاکستان اور بھارت کے جو فوجی ہیں سیاچن پر ان کو تجربہ ہو چکا ہے برفانی علاقوں میں رہنے کا، لیکن چین نے اس طرح کا ان کے پاس اتنی بڑی فورس نہیں ہے کہ جو اس طرح کی بلند اور سرد مقامات پر زیادہ دیر تک مقابلہ کرے، سسٹین رکھ سکے وہ اپنی ذمہ داری کو یا لڑائی کو۔ تو اس تھوڑی سی اس نمائشی ہی صحیح لیکن اس پس قدمی سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ بھارت اور چین کے درمیان کشیدگی کا جو یہ گراف ہے یہ گرے گا اور کوئی سمجھوتا سامنے آئے گا دونوں ملکوں کے درمیان۔ بالخصوص یوکرین کے مسئلے پر بھارت نے جو لائن اختیار کی تھی اس کے بعد ہی چین نے ایک علامتی جسچر کے طور پہ اور کچھ اپنی ضرورت کے تحت فوج کو تھوڑا سا پیچھے ہٹایا تھا، لیکن یہ امید پوری نہیں ہو سکی اور ایک بار پھر کشیدگی کا ایک نیا دور دونوں ملکوں کے تعلقات پر سایہ فگن ہونے لگا۔ اس میں بڑی دلچسپ بات جو بھارت کے کئی تجزیہ نگاروں نے اس پر تبصرے کیے اور ابھی تک کر رہے ہیں، ایک تبصرہ نگار کا یہ کہنا بہت معنی خیز تھا کہ چین کو ہلکا نہ لیا جائے، چین کے خطرے کو ہلکا نہ لیا جائے، بلکہ یہ ایک حقیقی خطرہ ہے، اور مودی کا جب یہ کہتے ہیں کہ اب جنگ کا دور گزر چکا ہے تو ان کی اس بات پر صرف ان کے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر ہی یقین کرتے ہیں۔ یہ بڑا طنزیہ جملہ تھا۔ پھر انہوں نے ہی یہ بات کہی کہ
جو تائیوان کا راستہ ہے وہ اروناچل پردیش سے ہو کر گزرتا ہے۔ بڑی گہری اور معنی خیز قسم کی بات تھی، خود جو بھارت کے تجزیہ نگاروں نے بتائی۔ ایک اور بھارت کے جو تجزیہ نگار ہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ اس علاقے میں بھارت کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ انتہائی ناقص ہے اور کمزور ہے، جبکہ چین نے یہاں بہت بہترین انفراسٹرکچر قائم کیا ہے اور وہ اس کی برتری کا اظہار بھی ہے اور وہ اس کی برتری کی بنیاد بھی بن سکتا ہے کسی تصادم میں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ چین نے ویتنام میں کی جنگ میں سبق حاصل کیا، جب انہوں نے فوجیں داخل کی وہاں 79 میں، تو اس وقت جو انفراسٹرکچر ہے چین کی سائیڈ کا وہ بہت کمزور تھا اور وہاں انہیں خاصا جانی نقصان اٹھانا پڑا، لیکن اس سے سبق سیکھ کر انہوں نے اپنے علاقے میں بہترین انفراسٹرکچر قائم کیا۔ اب اروناچل پردیش ہو یا لداخ ہو تو اب وہ اس کمی کو دور کر چکے ہیں اور اس کے مقابلے میں بھارت جو ہے وہ وہاں انفراسٹرکچر اب ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن چین اس میں ایک رکاوٹ ڈالے ہوئے ہے مسلسل۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ایشیا کی یہ جو دو طاقتیں ہیں ان کے درمیان ایک مستقل آویزش برقرار ہے، کیونکہ برکس کی بزمآرائی کے فوراً بعد توانگ کی رزم آرائی اور رزمگاہ سجانا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارت اور چین کے درمیان معاملات سدھرنے میں ابھی بڑا وقت لگے گا اور مستقبل قریب میں اس کا امکان بہت کم ہے۔ اب بھارت کی طرف سے جو ویڈیوز جاری کی گئی ہیں اس میں تو ان کو بڑا ٹارزن بنا کے پیش کیا گیا ہے اور کہ جی انہوں نے چین کی فوج کو واپس دھکیل دیا۔ حقیقت میں چین کی فوج کو واپس دھکیلنا ایسا کوئی کمال نہیں ہے، کیونکہ چین کی فوج نہ دلی جانا چاہتی تھی اس راستے سے، نہ وہ امرتسر یا بھارت کے کسی اور شہر کی طرف جانا چاہتی تھی، نہ اس جگہ پر وہ مستقل پڑاؤ رکھنا چاہتی تھی۔ جو چین کی حکمت عملی کا اگر تجزیہ کیا جائے تو وہ بالکل الگ معلوم ہوتی ہے کہ نہ وہ آگے پیش قدمی کرنا چاہتے تھے، نہ وہ مستقل ہر جگہ جہاں تک وہ آگے جائیں وہ اس حد تک پیش قدمی اور یا وہاں وہ پڑاؤ ڈالنا چاہتے ہیں۔ وہ بالکل ایک فطری انداز سے بھارت کی فوج کو پیچھے پیچھے دھکیلتے ہیں اور بہت اپنی روایتی دھیمے مزاج کے تحت، اپنے اس روایتی جو پیشنس کا ان کا ایک مادہ ہے یا جو ان کی عادت ہے، جو جبلت ہے، اس کے تحت وہ بہت آہستہ روی کے ساتھ پیش قدمی کرتے ہیں اور بھارت کی فوج کو وہ دھکیلتے ہیں۔ لیکن جو اہم بات ہے وہ ایک نفسیاتی طور پر بھارت پر مستقل یہ تلوار لٹکائے رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ جس علاقے پر اپنا کلیم رکھتے ہیں وہ کسی بھی وقت اس کے اندر داخل ہو سکتے ہیں، اور وہ بھارت کے حقیقت میں بھارت کے اس اٹوٹ انگ کے اس کی فلسفی کی نفی کرنا مقصود ہوتا ہے، ایک علامتی پیغام دینا مقصود ہوتا ہے کہ ہم اپنے کلیم پر قائم ہیں، ہم اپنے دعوے پر قائم ہیں اور ہم اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اندر تک جاتے ہیں۔ آپ کو کے ساتھ ہم متھا لڑاتے ہیں، آپ کے ساتھ ایک چھوٹی موٹی ایک بالی ووڈ کی ایک فلم بندی کے طور پہ ایک دنگل بھی سجا لیتے ہیں اور پھر ہم واپس آتے ہیں اور آپ ہمیں روکنے کی قدرت نہیں رکھتے۔ آپ ہمیں اپنی اس دعوے کو سچا اور صحیح ثابت کرنے کے لیے آپ ہمیں روکنے کی صلاحیت اور قدرت نہیں رکھتے، اور یہی وہ نفسیاتی پیغام ہے جو چین مسلسل دیتے رہنا چاہتا ہے بھارت کو، کہ وہ یہ بتائے کہ وہ کسی بھی صورت میں اپنے دعوے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ تو اس تصادم میں بھی چین نے یہی پیغام بھارت کو دیا کہ وہ اپنا جو کلیم ہے وہ برقرار رکھے ہوئے ہے، اور اس کلیم کو ثابت کرنے کے لیے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے، اس کو ابھارنے کے لیے وہ اس حدود میں بھی جانے کے لیے تیار ہے جس پر بھارت کا کنٹرول ہے یا جس کو بھارت اپنا اٹوٹ انگ سمجھتا ہے۔ یہ چین کی ایک حکمت عملی ہے اس وقت، یعنی یہ اعصاب کی ایک لڑائی ہے، فوجی برتری سے زیادہ، فوجی لڑائی سے زیادہ، براہ راست جنگ سے زیادہ یہ ایک اعصاب کا کھیل ہے، یہ پیشنس کا کھیل ہے، یہ شطرنج کا ایک ایسا کھیل ہے کہ جس میں چین بھلے وقتوں کا انتظار کر رہا ہے
یا مد مقابل کے کمزور لمحات کا انتظار کر رہا ہے، اس وقت تک وہ ایک نفسیاتی طور پر ایک پریشر برقرار رکھنا چاہتا ہے، ایک دباؤ برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ تو گلوان اور پینگانگ جھیل کے بعد توانگ سیکٹر میں جو یہ کارروائی ہے، یہ بھی چین کی اسی حکمت عملی کا نتیجہ اور اظہار ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔